جو ان کے افسر تھے جنہوں نے سوالات پوچھے کہ آپ نے 40 سے زیادہ سوال، لگ بھگ 40 سوال تو پی ٹی آئی سے پوچھے، ایسے سوال جن کا انٹرا پارٹی الیکشن سے بھی کوئی تعلق نہیں، ایسے سوال جن کا ان کیس سے بھی کوئی تعلق نہیں. کیا آپ نے ان کے 10% سوال بھی کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے پوچھے؟ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں پوچھا؟ ان سے پوچھا کہ ان کا الیکشن کمشنر ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے وہ کون تھا؟ ان سے پوچھا کہ آپ کے الیکشنز والے جو ہوئے وہ کیوں ان اپوزڈ کنٹیسٹ کے ووٹنگ کے بغیر ان کو کیوں کیا گیا؟ اس کا پھر آج بھی کوئی جواب نہیں آیا، اور وہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ سوالات جو ہم سے پوچھے جا رہے ہیں وہ کسی سے نہیں پوچھے گئے، بلکہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ ریمارک بھی پاس کیا کہ آپ سے یہ ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ ایک بہت خاص جماعت ہیں. وہ انہوں نے مذاقاً کہا، وہ طنزاً کہا، ایک لائٹر موڈ میں کہا، لیکن بہرحال اس کے پیچھے حقیقت بھی لگتی ہے کہ اگر یہ سوالات 40 سوال جو ہیں وہ خالی پی ٹی آئی سے پوچھے گئے اور دوسری پارٹی سے نہیں پوچھے گئے تو سرٹنلی ایک تاثر تو ملتا ہے کہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے سوالات تو ایسے تھے جن کا، جیسا میں نے کہا کہ تعلق تو نہیں تھا اس کیس سے، لیکن وہ ایسے تھے جن کا جواب بھی بالکل ہمارے آئین میں اور جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں موجود تھا. وہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اتنے ٹیکنیکل سوال اٹھانے، اتنے ٹیکنیکل ایشوز اٹھانے، اور اس کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا الیکشن سمبل ڈیلے کرنا، 2 دن رہ گئے ہیں، شاید 1 دن رہ گیا ہے نامینیشن پیپرز میں، اس کو ڈیلے کرنا کہ ہمیں سمبل نہ ملے، ان ٹیکنیکل سوالوں کی وجہ سے میرا خیال ہے جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچے گا. امید یہ ہے، آخر میں نے یہ کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ اس کا جلد سے جلد فیصلہ کر دیں. جو بھی فیصلہ ہے آپ کر دیجئے تاکہ ہم نیکسٹ اسٹیج پہ جا سکیں اور اپنا سمبل لے سکیں، جو ہمارا حق ہے، پی ٹی آئی کا حق ہے. انہوں نے جواب میں یہ بتایا مجھے کہ ان کو احساس ہے کہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے، ان کو احساس ہے کہ فیصلہ جلد ہونا ہے، لیکن ججمنٹ آج ریزرو کر لی گئی ہے. اب دیکھیں گے کب اس کو اناؤنسمنٹ آتی ہے. شکریہ. دیکھو، یہ الیکشن کمیشن نے، علی صاحب صحیح فرما رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے ہمارے الیکشن کو بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے. یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر ٹائپو ایرر بھی آیا ہے 3 بجے اور 5 بجے کا تو اس کا بھی ایک کوشچن فریم کر کے ہم سے اس کا ایکسپلینیشن مانگا گیا ہے. لیکن آج آپ سب لوگوں کے سامنے ہم نے الیکشن کمیشن کے ہر سوال کا جواب دیا ہے، ہر آئینی اور قانونی سوال کا جواب دیا ہے. ہم نے ان کو فیکچولی بھی اسسٹ کر لیا. کمیشن کو ہم نے بتایا کہ سب پروسیس ہم نے باریک بینی سے خود بھی کیا ہے، قانون اور آئین کے مطابق ہم نے پروسیس کمپلیٹ کیا ہے. الیکشن کمیشن سے آخر میں ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ آخری ڈیٹ فائلنگ آف نامینیشن فارم 22 ہے. آپ براہ مہربانی اس کیس کا فیصلہ اور اس سرٹیفکیٹ کو ویب سائٹ پہ چڑھانا یہ 22 تاریخ سے پہلے کر لے تاکہ ہمارے ووٹر، سپورٹر اور جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی انزائٹی ختم ہو جائے. اور اس پریکٹس کو، جس طرح کمیشن نے ہمیں کہا کہ رولز کے بارے میں بتاؤ تاکہ الیکشن، آپ کے انٹرا پارٹیز الیکشن کی لیجیٹیمیسی کا سوال ہے، میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں کہ آپ سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پہ چڑھائے. یہ بھی جنرل الیکشن کی لیجیٹیمیسی کا سوال ہے. اگر 70% عوام سے تعلق رکھنے والی پارٹی کا الیکشن سمبل ڈسپیوٹڈ ہے اور ابھی تک کلیئر نہیں ہے تو لیجسٹیمیسی بھی آپ الیکشن کی وہ بھی بڑی کوشچنیبل ہوگی. مہربانی کر کے اس میٹر کو 22 سے پہلے کنکلوڈ کر لیں. بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن جس طرح سے اب بال کی کھال نکال رہا ہے تو یہ بتائیے گا سر، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بلے کا انتخابی نشان مل جائے گا؟ اور آپ نے کیا حکمت عملی اپنا رکھی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ ووٹر ہے، اگر انتخابی نشان نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پر تو ووٹر متاثر ہو جائیں گے. تو اب آپ نے کیا حکمت عملی اپنا رکھی ہے؟ کیونکہ ٹون تو آپ کو الیکشن کمیشن کی سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا، تو ہمیں ابھی بھی امید ہے.
اور ہمیں امید کا ہمیشہ سے اور اعتماد کا ہمیشہ سے اظہار کیا ہے کہ کمیشن انشاءاللہ تعالی ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا اس مرتبہ، اور یہ ہمارا رائٹ ہے اور الیکشن ہم نے صحیح کیے ہیں، تو ہمیں نشان سمبل ملے گا۔ یہ عوام کا بنیادی حق ہے کہ اگر وہ اس پارٹی کو چوز کرتے ہیں تو اس کی آئیڈینٹی بحال رہے، لیکن اگر یہ نہیں ملتا تو جو سیکنڈ ہے وہ ایک مرتبہ علی ظفر صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے بی پلان رکھا ہوا، پھر آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا۔ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اپنا پازیٹیو رکھیں اپنے آپ کو۔ ہم پازیٹیو ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جس طرح کی ہم نے بحث کی ہے آج، انشاءاللہ الیکشن سمبل پی ٹی آئی کو مل جائے گا، اور لیکن جس طرح بیرسٹر صاحب بتا رہے ہیں پلان بی اور پلان سی بھی تیار ہے، کیونکہ حکمت عملی یہی ہونی چاہیے کہ آپ ہر مشکل وقت میں اپنا پلانز جو ہیں، اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں، ان کو مستحکم رکھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی صاحب یہ بتائیے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جس طرح کے دلائل دیے، انہوں نے سوال اٹھائے کہ الیکشن کمیشن کا وہ کام نہیں ہے، جو انہوں نے سوالات اٹھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے۔ آپ اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے رول کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں ججز کو، ہم اس طرح کہتے ہیں جس طرح کی باریک بینی میں یہ لوگ چلے گئے، اور آفس جس طرح باریک بینی میں چلا گیا، بٹ کمیشن نے اس کو اچھی طرح سے نوٹ کیا ہوا ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کمیشن اس کو اچھی طریقے سے ایڈریس کرے گا۔ ایک ہی روز سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار ایسوسیشن نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ٹائم پہ دونوں کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے اور یہ کس طرح متاثر کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سپریم کورٹ سے یہ اپیل کروں گا، جو ہمارے نے کہا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے جب ابھی یہ آرڈر کیا ہوا کہ 8 تاریخ کو ہو، اور بہت اچھا ہوا، ہم تو تھرو آؤٹ سپریم کورٹ میں تھے، ہم نے 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کر دی تھی، 7 پٹیشنیں ہم نے ہائی کورٹ میں فائل کر دی تھی، بار بار الیکشن کمیشن کے پاس بھی آئے تھے اس مسئلے کے لیے کہ آپ آر اوز اور ڈی آر اوز کو اگر لگانے تو عدلیہ سے آپ لے لیں اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ اس کو اوورسی کر رہا ہے، وہ میٹر کو رکھا ہوا ہے، تو ہم سپریم کورٹ پہ اعتماد کریں گے، جس سے انہوں نے کام کروانا ہے، جس سے فیسلٹیز پرووائڈ کرنی، جس کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے خلاف کے انڈر جو بھی الیکشن ہوں گے تو وہ تو لوگ ڈسپیوٹ کریں گے، یہ تو کیئر سیٹ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ جو ہے فیئر ہے نہیں، امپارشل سیٹ اپ تو یہ ہے نہیں، لیکن سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالیٰ سے اقدامات کرے گی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کروائے گی۔ آپ نے الیکشن کمیشن کا رویہ دیکھا، پی ٹی آئی بیرسٹر صاحب اور پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے وہ تو پازیٹیو ہے، تو الیکشن کمیشن اے پازیٹیو ہے یا بی نیگیٹو ہے؟ اے پازیٹیو ہی سمجھیں آپ، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ پی ٹی آئی کے 18 لوگوں پہ اور کوئی کوشچن؟ وہ نادرا نے ایکسپلینیشن کی ہے کہ انہوں نے بلاک نہیں کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بلاک کرنے سے الیکشن پہ پھر بھی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہی ہماری استدعا تھی کہ اگر آپ جوڈیشل افسر کو آر اوز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر بنواتے، وہ اس میٹر کو دیکھتے کہ اگر آپ کسی طریقے سے خبر چلا بھی دو کہ میں نے اس کے سی این آئی سی کو بلاک بھی کیا ہوا، پھر بھی وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا، وہ انٹائٹل ہے اور نامینیشن پیپر فائل کر سکتے ہیں، اور ان کے ادروائز بھی سی این آئی سی بلاک نہیں ہونے چاہیے، لیکن نادرا نے کل اس کی وضاحت کی ہے۔ نہیں، ٹکٹوں کے معاملے پہ دیکھو ایونچولی تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں، ٹکٹ خان صاحب کے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہوں گے، لیکن وہ پارٹی کا ایک پراپر لین ہے، وہ ہمارا ہوم ورک ہو چکا ہے اس کے بارے میں۔ چلیں، کافی مشکل سوالات کے جوابات آپ نے اندر دیے، میرا بھی ایک سادہ سا سوال ہے، پہلے مرغی آئی ہے یا پہلے انڈا؟ بہت سارے سوالات اسی جس طرح آپ نے سوال پوچھا اسی مد میں بہت سارے سوالات تھے، اس کا جواب شاید الیکشن کمیشن کے افسر ہی دیں گے۔